علی کو شکایت تھی دوستوں سے، نافرمان دوستوں سے شکایت تھی. نہج البلاغہ پڑھیں، 27واں خطبہ پڑھیں، وہ بھی شکایت نامہ ہے. آقا امیر المومنین الا وانی قد دعوتکم، لوگوں کیا ہو گیا، تمہیں بلاتا ہوں، میں دعوت دے رہا ہوں تمہیں الی قتال ہؤلاء القوم، ان کافروں کے مقابلے میں، ان مشرکوں کے مقابلے میں، ان خارجیوں کے مقابلے میں، دشمنوں کے مقابلے میں تمہیں بلاتا ہوں، آؤ جہاد کرو، قتال کے لیے آ جاؤ. لیلا و نہارا، راتوں کو بھی میں نے دعوت دی تمہیں، دن کو بھی تمہیں میں نے دعوت دی، سرا و اعلانا، آشکارا بھی تمہیں دعوت دی، پوشیدہ بھی تمہیں، چھپ چھپ کر بھی تمہیں بتا دیا، ایک ایک کے کان میں بتا دیا، پوشیدہ آشکارا تمہیں دعوت دی کہ آؤ قتال کے لیے. اسلام سربلند ہو جاتے، مؤمنین سربلند ہو جاتے اگر آقا امیر المومنین کی بات سنی جاتی. اگر اس وقت کے چاہنے والے شیعیان آقا امیر المومنین اگر قتال کے لیے آ جاتے، اگرچہ آئے لیکن بے فائدہ، جیسا کہ پرسوں عرض کیا 1,00,000 کا لشکر کوفہ میں آقا امیر المومنین کے پاس موجود تھا، لیکن لڑ نہیں سکتے تھے، ناکام ہو جاتے تھے، ثبات قدم نہ تھی. آقا امیر المومنین کو یہ شکایت ہے، میں نے تمہیں کہا کہ آ جاؤ، دشمن یہاں پر ہے، سامنے آ جاؤ. وَقُلْتُ لَكُمْ اُغْزُوهُمْ قَبْلَ أَنْ يَغْزُوكُمْ، آؤ ان سے جنگ کر، اس سے پہلے کہ وہ تم پہ حملہ کریں، اس سے پہلے کہ وہ تم پہ حملہ کریں، تمہیں شکست دیں، آؤ ان سے جنگ کرو. فَوَاللَّهِ مَا غُزِّيَ قَوْمٌ قَطُّ فِي عُقْرِ دَارِهِمْ إِلَّا ضَلُّوا. آقا امیر فرمایا کہ قسم بخدا، جس قوم پہ، اس کی زمین پہ اور اس کے گھروں پہ جب دشمن حملہ کریں تو وہ قوم ذلیل ہو جاتی ہے. تم انتظار نہ کرو کہ وہ آئیں تمہارے بعد تم پہ حملہ کرے تب تم قیام کرو گے، اس وقت ذلیل ہو جاؤ گے. انہیں اپنی سرحدوں تک آنے نہ دو، انہیں اپنی نزدیک آنے نہ دو. یہ آقا امیر المومنین کی ترجیحات ہیں. اس سے پہلے کہ دشمن حملہ کریں، دشمنوں کو پہچانو اور ان کے حملوں کو ناکام کر دو. شیعیان آقا امیر المومنین کو ایسے ہونے چاہیے. فرمایا کہ قسم بخدا، جس قوم کے گھروں میں، ان کی سرحدوں کے اندر دشمن پہنچے تو وہ قوم ذلیل ہو جائے گی. جیسا کہ طول تاریخ میں آپ دیکھیں گے کہ جب حملہ ہوا ان کے گھروں میں آ کے، آج بھی سپر پاور جو بنے ہوئے ہیں، آپ نے دیکھا کہ وہ آ کے گھروں پہ حملہ کرتے ہیں. ان کے ڈرون ہر جگہ موجود ہیں، حملے کر، جہاں جہاں حملے کر لیتے ہیں. تو آپ نے دیکھا جہاں جہاں یہ لوگ حملے کرتے ہیں ذلیل ہو جاتے ہیں. دفاع کی طاقت نہیں ہے. ہزاروں میل سے آ کر ہمارے اوپر حملہ، ہماری سرزمینوں پہ، ہماری سرحدوں پہ، ہمارے مسلمان ممالک پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں اور ہم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. اور اگر ایک مملکت اسلامی اگر ایسی ہوتی ہے کہ جو ان حملوں کا جواب دے دیتی ہے تو یہ مسلمان حکمران ان کے خلاف بولنے لگ جاتے ہیں کہ آپ کیوں اس طرح دفاع کر رہے ہیں، آپ کیوں ان کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں. کتنے ایسے مسلمان نما افراد ہیں جو آقا امیر المومنین کے بقول اشباہ الرجال ہیں، مرد نما جانور ہیں، وہ دشمنوں کے دفاع میں آگے آ جاتے ہیں، بولتے ہیں. آج آقا امیر المومنین کی ترجیحات کہ اس سے پہلے کہ دشمن حملہ آور ہو جائے ان کے حملوں کو ناکام کر دو. تو پھر شکایت کیا ہے؟ آقا امیر نے فرمایا کہ شکایت یہ ہے فَتَوَاكَلْتُمْ وَتَخَاذَلْتُمْ، تم نے جہاد کو، دفاع کو ایک دوسرے پہ ٹال دیا کہ آپ لوگ چاہیں، آپ لوگ چاہیں، یہ ان کو لے جائیں، ان کو لے جائیں، ٹال مٹول کیا کہ ہم نہیں جا سکتے، آپ ان کو لے کے جائیں، آپ ان کو لے کے جائیں. وَتَخَاذَلْتُمْ، اور ایک دوسرے کی مدد نہ کی، ایک دوسرے کو چھوڑ دیا، متحد نہ ہوئے. یہ شکایت ہے کو، میں نے تمہیں بلایا شب و روز کہ آ جاؤ لیکن تم نہیں آئے. فَتَوَاكَلْتُمْ وَتَخَاذَلْتُمْ، جہاد کو ایک دوسرے پہ ٹال دیا اور ایک دوسرے کی مدد کے سلسلے میں پہلو تو ہی برتی اور مدد کو نہ نکلے. تو کیا ہوا؟ حَتَّى شُنَّتْ عَلَيْكُمُ الْغَارَاتِ، یہاں تک تم نے تساہل برتی، سستی کی کہ دشمن تم پر ہر طرف سے حملہ آور ہو گئے، حملہ کیا تمہارے اوپر، تمہاری سرزمین پہ. وَمُلِكَتْ عَلَيْكُمُ الْأَوْطَانِ، تمہارے شہروں پہ قبضہ کیا، تمہاری زمینوں پہ قبضہ کیا دشمنوں نے.
فلسطین آپ کے سامنے، کشمیر آپ کے سامنے، بہت سارے دوسرے تیسرے علاقے آپ کے سامنے جہاں دشمنوں نے حملہ کیا، زمینوں پہ قبضہ کیا۔ دولت اسلامیہ، دولت عثمانیہ کہاں تک پھیلی ہوئی تھی، اور آج کتنے ٹکڑوں میں وہ حکومت، وہ مملکت بٹ چکی ہے۔ دشمنوں نے اس قدر ٹکڑے کر دیے۔ وَهَذَا أَخُو غَامِدٍ، آقا میرے نے مثال دی، یہ جو اخو غامد ہے، غامد کا بھائی ہے، یہ ایک شخص ہے بنی سفیان ابن عوف، یہ بھی سالار لشکر ہے معاویہ کی طرف سے۔ آقا امیر المومنین نے اسی خطبے میں فرمایا وَهَذَا أَخُو غَامِدٍ قَدْ وَرَدَتْ خَيْلَهُ الْأَنْبَارِ، اس نے اپنا لشکر شہر انبار تک لے آیا ہے۔ شہر انبار مرکز تھا آقا امیر المومنین کی حکومت کے۔ انبار جو 4 علاقوں پر مشتمل، آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس کا مرکزی شہر انبار تھا۔ آقا امیر المومنین کا گورنر وہاں موجود ہے، اشرد ابو حسان ابن حسان، وہاں یہ جو ہے غامد سفیان ابن عوف وہاں تک پہنچا۔ آقا امیر المومنین فرما رہے کہ دیکھو دشمن تمہارے شہر انبار تک پہنچا ہے، شام اور عراق کے درمیان سرحدی علاقے میں یہاں تک آ گیا ہے۔ وَقَدْ قَتَلَ حسان ابن حسان البکری، اور ہمارے گورنر کو قتل کیا انہوں نے۔ تم ابھی تک بیٹھے ہوئے ہو، ہمارے گورنر کو قتل کیا ہے۔ حسان ابن حسان جس کا نام اشرس بتایا گیا، قتل کیا۔ وَأَدَالَ خَيْلَكُمْ عَنْ مَصَالِحَهَا، اور تمہارے پہرےداروں کو، سرحد کے نگہبانوں کو دور بھگا دیا ہے۔ دشمن آ گئے، تمہارے شہروں تک آ گئے، تمہارے گورنر کو، حاکم کو قتل کیا، اور پھر تمہارے سرحدی نگہبانوں کو بھی دور ہٹا دیا ہے۔ تم ابھی تک سوئے ہوئے ہو۔ وَأَدَالَ خَيْلَكُمْ عَنْ مَصَالِحَهَا، تو معاویہ کے حکم پہ اس صوبے پہ حملہ ہوا تھا۔ سفیان بن عوف نے حملہ کیا، لیکن جیسا کہ پرسوں عرض کیا، اشرد ابو حسان نے استقامت دکھا دی۔ اس نے اپنے لشکر سے کہا اگر شہید ہونا چاہتے ہو مقابلہ کرو، ہم مقابلہ کریں گے۔ صرف 30 افراد ملے تھے انہیں، 30 بندے ملے، باقی انہیں ہتھیار ڈالو، انہوں نے کہا پھر بھاگ جاؤ، اپنی جانیں بچا لو جب تک ہم یہ 30 نفر مقابلہ کرتے ہیں، تم لوگ نکل جاؤ۔ نکل گئے۔ شکایت ہے آقا امیر المومنین کو اس چیز کی۔ شہر انبار پہ حملہ ہوا، جو ایک سمجھو مرکزی صوبہ ہے، اور اس صوبے کا مرکز شہر انبار ہے، وہاں پہ حملہ کیا، یعنی حکومت ان کی ختم ہو چکی، آقا امیر المومنین کی حکومت ختم ہو گئی، سب شہید ہوئے۔ 30 پیادے اشرد ابو حسان کے ساتھ مقابلہ کیا، سب کے سب شہید ہو گئے۔ آقا امیر المومنین نے فرمایا دیکھو انہوں نے حملہ کیا۔ وَلَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ الرَّجُلَ، اور ستم یہ کہ مجھے یہ خبر بھی ملی ہے کہ وہاں پہ كَانَ يَدْخُلُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ وَالْأُخْرَى الْمُعَاهَدَةِ، میں نے سنا کہ ان کے سپاہی ایک مسلمان خاتون کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے، دوسرا جو ذمی عورت ہے، کافر ذمی، اس کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے، لیکن کوئی بچانے والا نہیں۔ فَيَنْتَزِعُ حِجْلَهَا وَقُلْبَهَا وَقَلَائِدَهَا وَرِعَاتَهَا، ان کے پازیب اٹھا لیتے ہیں، ان کے ہاتھوں سے کڑے اتار لیے۔ دیکھو غیرت دلا رہا آقا امیر المومنین، ان کے خواتین کے ہاتھوں سے کڑے، پیروں سے پازیب اور کنگن گلوبن ان کے گردنوں سے اتار لیے ہیں۔ ما تمتنع منہ، کسی نے روکا نہیں ہے انہیں، گھروں میں داخل ہو گئے اور کسی نے روکا نہیں ہے۔ ان کے پاس کوئی چارہ نہ تھا، خواتین کا دفاع، کوئی دفاع کرنے والا نہ تھا، الا بالاسترجاع، مگر یہ خواتین صرف انا للہ و انا الیہ راجعون کہتی رہیں، ان کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ والاسترحام، یا ذلت کے ساتھ رحم کی اپیل کرتی رہی خواتین۔ اپنے لشکر سے فرما رہے ہیں، اپنے اصحاب سے فرما رہے ہیں، دیکھو یہ حال ہوا ہے۔ ثم انصرفوا وافرین، بہت سارے اسباب و سامان گھروں سے لوٹ کے لے گئے انہوں نے، ان کے سپاہیوں نے، کسی نے روکا نہیں ہے۔ ما نال رجلا منہم کلم، اور یہاں تک کہ ان کے سپاہیوں میں سے کسی نے زخمی بھی نہیں کیا، کوئی زخم بھی نہیں آیا، یعنی اتنی بھی مقاومت نہیں کی ہے، اس قدر بھی دفاع نہیں کہ کسی کو زخمی کیا ہو،
چاقو سے، تلوار سے، تیر سے، نیزے سے، پتھر سے. ما نال رجلا منہم کلم، کوئی زخم بھی نہیں آیا انہیں. ولا اریق لہم دم، ایک قطرہ خون بھی ان کا نہیں بہا. آرام سے آ گئے، قبضہ کر کے چلے گئے، لوٹ مار کے چلے گئے. یہ حالت تھی آقا امیر المومنین کے سپاہیوں کی. یہ ہماری بات نہیں ہے، نہ کسی فقیہ کی، آقا امیر المومنین کا اپنا خطبہ ہے. ان کی حالت ہی. اور آقا امیر المومنین کو کس قدر افسوس ہے، کس قدر حسرت ہے اسی واقعے پر. فرمایا وَلَوْ أَنَّ إِمْرَأً مُسْلِمًا مَاتَ مِن بَعْدِ هَذَا أَسَفًا، اگر ایک مرد مسلمان اس واقعے کو سن کر غم سے مر جائے، مَا كَانَ بِهِ مَلُومًا، اس کی سرزنش نہیں کی جائے گی. حق بجانب ہے کہ ایک غیرت مند شخص مر جائے. یہ سن کر معاملہ اس طرح، اس قدر حساس تھا. بل کان بی عندی جدیرن، بلکہ اگر ایک شخص مر جائے میرے نزدیک وہ شائستہ ہے کہ وہ مر جائے. ان حالات کو دیکھ کر اور اس ذلت و پسپائی کو دیکھ کر اور سن کر اگر مر جائے شائستہ ہے انہیں زندہ رہنے سے. یہ آقا امیر المومنین کے الفاظ ہیں. پھر آگے فرمایا کہ فیا عجباً عجبا، کس قدر تعجب کی بات ہے، کس قدر عجیب ہے، کس قدر حیرت انگیز صورتحال ہے. واللہ یمیت القلب، قسم ہے کہ دل پھٹتا جا رہا ہے، دل مرتا جا رہا ہے. ویجلب الہم، اور غم بڑھتا جا رہا ہے. آقا امیر المومنین کے سینے میں یہ غم ہے. اگر کوئی پوچھے کوئی نوجوان کہ علی کے لیے غم کیا ہے، آقا امیر المومنین فرمائے کہ یہ غم ہے میرے لیے کہ میرے شہروں پہ وہ حملہ آور ہو رہے ہیں، خواتین کو لوٹ کے لے جا رہے ہیں، کوئی زخمی کرنے والا بھی نہیں ہے. یہ ذلت، یہ پسپائی، یہ کمزوری ہمارے آقا امیر المومنین کے چاہنے والوں میں یہ کمزوری. فرمایا کہ وَيَجْلِبُ الْحَمْ، غم بڑھتا جا رہا ہے. جب دیکھ رہے اجتماع هؤلاء القوم علی باطلہم، میرا غم اس وقت بڑھ جاتا جب میں دیکھتا ہوں کہ یہ باطل پہ اجتماع کرنے والے لوگ متحد ہیں، مرکز باطل پہ متحد ہیں، باطل ایجنڈے پہ، باطل بات پہ، باطل کلمے پہ متحد ہیں یہ لوگ. میرا غم اس وقت بڑھتا ہے. اجتماع هؤلاء القوم علی، وہ اپنے باطل آرزوں پہ، باطل ایجنڈوں پہ اجتماع کیے ہوئے ہیں، ایکا کیے ہوئے ہیں، متحد ہو چکے ہیں. وَتَفَرُّقِكُمْ عَلَىٰ حَقِّكُمْ، تم حق پر ہونے کے باوجود بھی متفرق ہو. علی کا غم یہ ہمارا متحد نہ ہونا، ہمارا ایک دوسرے کو نہ ماننا، ہمارا ایک دوسرے کی قیادت کو نہ ماننا، اور اپنی اپنی جگہ قائد بن کر کھڑا ہونا، پراکندگی. ہمیں وہ قائد پسند نہیں، ہمیں یہ قائد پسند نہیں ہے. اگر ایک قائد پہ ہم متحد ہو جائیں وہ قائد بھی سیدھی راہ پہ چلنے پہ مجبور ہو جائے گا. اگر ہم سب اپنی آنکھیں اپنے کان کھول کے اس کے پیچھے چلیں کہ خبردار آپ نے غلطی نہیں کرنی ہے، وہ غلطی کی جرأت بھی نہیں کرے گا. اگر ہم متحد ہو جائیں ہم اچھے قائد کا انتخاب کر سکتے ہیں. جب بھی اچھے قائد آ جاتے ہیں ہم اس قدر بڑی امنیت اور آسائش کے ساتھ سو جاتے ہیں کہ قائد کا قتل ہو جاتا ہے ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا. بڑے آرام سے آ کر گھروں میں آ کر ہمارے قائدین کو قتل کیے ہیں. ہمارے بہت سارے علماء کو ان کے گھروں میں قتل کیا، انہیں دشمن گھروں تک آ گئے. یہ ہماری کمزوری ہے. دشمن کو نہیں سمجھتے ہم لوگ، جانتے نہیں ہیں، دشمن شناسی نہیں ہے، دشمن کی شناخت نہیں ہے.